صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ صحابہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں بزرگ صحابہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں اور اعلیٰ درجے کے ولی ہیں، اور سب کے سب جنتی ہیں کہ رب کائنات نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی زہد اور سادگی کے ساتھ گزاری۔ آپ اپنی آنکھ کی وجہ سے مصیبت اور آزمائش میں بھی مبتلا تھے، لیکن صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بہت متوکل تھے، یعنی توکل کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کر کے ذوالہجرتین کا عظیم لقب پایا۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو داماد رسول بھی ہیں، ذوالنورین جن کا لقب ہے، انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کیں، ذوالہجرتین ان کا بھی لقب ہے۔ اللہ پاک کے احکام کی بجاوری میں پیش رہتے تھے۔ عزت اور عظمت والے اوصاف سے کردار کو آپ نے زینت بخشی، عبادت اور ریاضت کے نور سے اپنے شب و روز کو منور کیا۔ جنگوں میں ہمیشہ شجاعت و بہادری اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ دنیا نہ تو آپ کو کوئی عیب پہنچا سکی اور نہ ہی دینی رفعتوں سے نیچے گرا سکی۔ آپ جلد ہی اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت سے جا ملے اور ہر قسم کے غم سے نجات پالی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کس قدر اپنے دیگر اسلامی بھائیوں سے محبت کرنے والے تھے اور کس قدر اظہار ہمدردی کرنے والے تھے، اور اللہ پر آپ کا کیسا توکل مضبوط تھا۔ آپ اس کو جو ہے وہ واقعے سے سمجھیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اس سیرت کے پہلو سے سمجھیں کہ آج ہم میں ایک تعداد ہے جو ہے وہ صبر اور شکر کے معاملے میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں بعض اوقات اللہ پاک پر جو توکل کا حکم ہے اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، اور دیگر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں آتا ہی کم ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ بینیفٹ ملنا چاہیے، فلاں کا نقصان ہوتا ہو جائے، وہ مرتا مر جائے، وہ جلتا جل جائے، اس کا نقصان ہو جائے، مجھے بینیفٹ ملنا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ بنتی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں تو ولید بن مغیرہ کی امان پا کر راحت و آرام سے اپنے صبح و شام گزار رہا ہوں۔ وہ دور ایسا تھا ایک کوئی کسی کی امان میں آ جاتا تو وہ اعلان کر دیتا تھا کہ یہ میری امان میں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، دوستی، رشتہ داری یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو کوئی کسی کی امان دیتا، باقی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ فلاں کی امان میں، اس کو نقصان پہنچاتے، جھگڑا کرتے، لوگ ڈرتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ کے ساتھ چونکہ آپ کی پرانی رشتہ داری تھی تو ولید بن مغیرہ کی امان میں تھے آپ، اور راحت و آرام سے صبح و شام گزار رہے تھے۔ لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سخت تنگی اور مصیبت سے دوچار تھے۔ تو اب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے زیب نہیں دیتا، یعنی I don't like کہ میں ایک مشرک کی امان میں رہ کر راحت و آرام پاؤں اور میرے رفقا یعنی میرے فرینڈز، میرے ساتھی اسلامی بھائی مصیبت و مشقت اٹھائیں۔ چنانچہ آپ ولید بن مغیرہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، اے عبد شمس کے باپ، تیری ذمہ داری پوری ہوئی، اب میں تجھے تیری امان لوٹاتا ہوں۔ اس نے پوچھا، بھتیجے کیا ہوا؟ کیا میری قوم کے کسی شخص نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی پناہ پسند نہیں۔
ولید نے کہا تو پھر جس طرح تم نے اعلانیہ طور پر پناہ لی تھی، میں نے تمہیں اعلانیہ طور پر اناؤنس کر کے وہ پناہ دی تھی، اعلانیہ طور پر میری پناہ واپس لوٹا دو۔ پھر دونوں مسجد میں پہنچے تو ولید نے سب کو مخاطب کر کے اعلان کیا، عثمان میری امان لوٹانے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، یہ اپنی امان کو پورا کرنے والا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی امان میں رہوں، اس لیے میں اس کی دی ہوئی امان اسے واپس لوٹاتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اب وہاں سے اٹھے تو قریش کے ایک مجلس میں جا کر بیٹھے، وہاں قریش کسی جگہ پہ جمع تھے، وہاں بیٹھے، وہاں لبید بن ربیعہ بن مالک یہ قریش کو اشعار سنا رہا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے تو اس نے ایک شعر پڑھا، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ پھر اس نے آگے شعر پڑھا، اور ہر نعمت یقیناً زائل و ختم ہونے والی ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ اہل جنت کی نعمتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب وہ جو تھا لبید، اس کی مراد یہ تھی کہ یہ تمام تر نعمتیں زائل ہو جائیں گی، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فنا ہو جائیں گی، مگر جنت اور اہل جنت کی نعمتیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے اس کی تکذیب فرمائی اور رد فرمایا کہ تو نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اہل جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لبید بن ربیعہ نے کہا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی تم سے تکلیف نہیں پہنچی، یہ کون ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے؟ ایک شخص نے کہا تم اس کی باتوں کا برا نہ مناؤ، یہ ہماری قوم کے ان بیوقوفوں میں سے ہے جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے بھی اس کو جواب دیا، یہاں تک کہ معاملہ بڑھ گیا تو اس شخص نے اٹھ کر آپ کو تھپڑ مارا جس سے آپ کی آنکھ کو نقصان پہنچا۔ ولید بن مغیرہ جو قریب ہی کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بھتیجے اگر تو میری امان میں رہتا تو تجھے یہ نقصان نہ پہنچتا۔ آپ نے فرمایا، اے عبد شمس کے باپ، میری دوسری آنکھ بھی راہ خدا میں پہنچنے والی اس تکلیف کی مشتاق ہے جو اس آنکھ کو پہنچی، اور رہی امان کی بات تو میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ عزت و قدرت والا ہے۔ اب راہ خدا میں تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی رنج پہنچے، کوئی اذیت پہنچ جائے تو کس قدر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں ہمارے لیے تربیت ہے، رہنمائی ہے کہ ہم کسی بھی تکلیف پر بے صبری کر کے، ناشکری کر کے، اللہ پاک کا شکوہ کر کے اپنے رب عز و جل کی ناراضی والی بات نہ زبان سے نکالیں۔ راہ خدا میں تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، کبھی کسی طرح کا رنج بھی پہنچے گا، کبھی کسی قسم کا نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن مولا کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کیا خوبصورت انداز حضرت عثمان بن مظعون کا تھا۔ اور جب ولید بن مغیرہ اس نے جب کہا کہ تم میری امان میں ہوتے تو یہ تمہیں نہ مارتا، تو آپ نے فرمایا میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ عزت و قدرت والا ہے۔ اللہ پر توکل کیسا مضبوط تھا، میرے رب کی رضا اس میں ہے، میری دوسری آنکھ بھی مشتاق ہے اس راہ خدا میں تکلیف کو سہنے کے لیے۔ اب یہ ان کا کیسا مضبوط توکل تھا، اللہ کی رضا پہ کیسے راضی رہنے کا انداز تھا، اور کس قدر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ متوکل تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ دوست بنا لیتا ہے ان کو، محبوب بنا لیتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ توکل کی بڑی فضیلت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت میں وہی ہمارے کام سنوارے گا، وہی مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی رب ہے، وہی کارساز ہے، وہی معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ اب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ کو نقصان پہنچا تو پھر آپ نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر رضائے الہی میں کسی بے دین کے ہاتھ سے میری آنکھ کو نقصان پہنچا ہے، میری آنکھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ اس کے بدلے خدائے مہربان مجھے اجر عظیم سے نوازے گا، اور اے میری قوم، اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ خوش بخت ہے۔ آنکھ تکلیف میں آ گئی ہے، نقصان پہنچ گیا ہے اور سخت آزمائش آ گئی ہے، لیکن ان کا انداز کیا ہے کہ اگر خدائے مہربان کی راہ میں مجھے یہ تکلیف آئی ہے تو میرا رب مجھے اجر عظیم سے بھی نوازے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ خوش بخت ہے۔ اب مصیبت آنے پر، مصیبت در حقیقت نعمت، اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کر جائے، اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں، یقیناً مصیبت نعمت بن جاتی ہے، اس کے لیے راحت بن جاتی ہے، جنت کا سامان بن جاتی ہے۔
اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ پھر آگے حضرت عثمان بن مظعون نے اشعار پڑھے، ان میں ایک شعر یہ تھا کہ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، اگرچہ تم مجھے گمراہ، بھٹکاور، بیوقوف کہو۔ وہ کہتے تھے بیوقوف ہے، یہ بھٹک گیا ہے، ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے جو بھی کہو، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فالوور بن گیا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں، اور دین اسلام کی اتباع سے میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تمہارے ظلم و زیادتی کے باوجود ہمارا دین حق ہے۔ کیا کمال کے اشعار حضرت عثمان بن مظعون نے اس مجمع میں پڑھے، اور وہ بندہ جو آپ کو لبید آپ کو مار رہا ہے، آپ اس کی مار اور تکلیف کے بدلے میں اپنے رب عز و جل کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے دین کی، دین اسلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کمال کا آپ کا انداز تھا، ظلم کے ڈر سے، تکلیفوں کے ڈر سے، حق بات کہنے سے آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ڈرے نہیں۔ اچھا، پھر حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو تکلیف پہنچنے پر یہ اشعار کہے۔ ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے، کیا تم فتنے والے زمانے کو یاد کر کے پریشان اور غمزدہ شخص کی طرح روتے ہو، اور ان بیوقوف لوگوں کو دیکھتے ہو جن کا حال یہ ہے کہ وہ دین کی طرف دعوت دینے والے پر ظلم کرتے ہیں، جو کبھی برائی سے باز نہیں آتے اور دھوکہ دینا جن کا وتیرہ ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم حضرت عثمان بن مظعون کی تکلیف کی وجہ سے غضبناک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اذیت دینے والوں کو بھلائی سے محروم کرے، کیونکہ یہ لوگ انہیں تھپڑ مارتے اور نیزوں اور تلواروں کے ساتھ ہلاک کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اگر یہ لوگ جلدی نہ بھی مرے تو عن قریب انہیں ان کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بڑھایا، اور ان کافروں بدبخت جنہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کو تکلیف پہنچائی، آپ کی آنکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا، ان کے رد میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے بھی اشعار بیان کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صابر، شاکر اور بہت سادگی والی زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان کو کمال کا توکل عطا کیا تھا، مالی معاملات میں بھی، رزق کے معاملات میں بھی۔ یعنی یہ کمال کے لوگ تھے جن کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ کل کیا ہوگا، اللہ پر چھوڑ کے رکھتے تھے معاملات۔ ہم لوگ جوڑتے، جمع کرتے، ہرس میں پڑتے، مطلب یہ کہ دھوکہ دیتے لوگ باز نہیں آتے۔ کس لیے دھوکے دے رہے ہیں؟ جو فراڈ کر رہے ہیں، جو وہ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، جو لوگوں کے ظلم و زیادتیاں کر کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، جو کسی کا مال دبا رہے ہیں، قرضہ دبا رہے ہیں، کمیٹیاں کھا گئے، رشتہ داروں کا حق کھا گئے، یتیموں کا مال کھا گئے، بہنوں کا حصہ کھا گئے، مطلب ان کی ہرس بجھ ہی نہیں رہی ہے، کما رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ کر کے مال آنا چاہیے کہ پتہ نہیں کل کیا بنے گا، ادھر انویسٹ کر لوں، سودی کھاتوں میں رکھ لوں، فلاں جگہ زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہے، چاہے حرام کے ذریعے آ رہا ہو، سود کے ذریعے آ رہا ہو، غلط شراکت کے ذریعے آ رہا ہو، حلال حرام کی تمیز اٹھائی ہوئی ہے۔ توکل اتنا کمزور ہو گیا کہ کل کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ جو ناجائز قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیاں لے لیتے ہیں، جو حرام ناجائز جن پر حکم ہے، تو وہ یہی ہے کہ میرا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا وہ مالک ہے، خالق ہے، حلال میں اللہ پاک سے برکت مانگے، حلال ذریعے سے تجارت کرے، اللہ پاک نے تجارت میں برکت رکھی ہے، اس ذریعے سے کمائے۔ لیکن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ متوکل لوگ تھے، صابر، شاکر، سادگی والی زندگی گزارنے والے۔ اور حضرت ام علا فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون نے ہمارے گھر میں وفات پائی۔ حضرت سیدنا ام علا کہتی ہیں میں رات کو سوئی تو حضرت عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا چشمہ دیکھا۔ جب یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کا عمل ایسا ہی تھا۔ حضرت سیدنا امام زہری بیان کرتے ہیں کہ حبشہ
قریش کی پرامن تجارت گاہ تھی جس کے ذریعے وہ کثیر آمدنی حاصل کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں فتنے کا خوف لاحق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمان حضرت سیدنا عثمان بن مظعون کی رہنمائی میں مکہ سے نکلے اور حبشہ کی سرزمین میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ سورہ نجم نازل ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون اور آپ کے رفقا واپسی پر کفار کے بغض و عناد کی وجہ سے مکہ میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر ولید بن مغیرہ نے امان دی تو مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ امان اس وجہ سے بھی تھی، لیکن بعد میں آپ نے اس کی امان لوٹا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو آپ کی اہلیہ نے کہا بہترین ہم نشین چلا گیا، دا بیسٹ پارٹنر، دا بیسٹ جو ہے وہ ہسبینڈ۔ کیا کمال کے جملے تھے آپ کی بیوی کے، بہترین ہم نشین چلا گیا۔ بلا شبہ آپ بہترین لوگوں میں سے تھے، کیونکہ جب شہزادی رسول حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری صاحبزادی ہمارے بہترین ہم نشین عثمان بن مظعون سے جا ملی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے الفاظ سے یاد کیا تھا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی جو تھی، انہوں نے وہ جملے یاد کر کے حضرت عثمان بن مظعون کی تعریفیں کیں اور بہترین ہم نشین کو یاد کر کے کہا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے وقت تشریف لائے اور ان پر جھک گئے، پھر سر اٹھایا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ پڑھنے لگے اور فرمایا ابو صائب یعنی عثمان بن مظعون اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ دنیا سے کچھ نہ لیا، یعنی دنیا جمع ہی نہیں کی، دنیا کی ہرس ہی نہیں تھی دل میں۔ یہ آخرت کو ترجیح دینے والے لوگ، یہ آخرت کو جو وہ توجہ میں رکھنے والے لوگ، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے۔ گویا یہ لوگ یہ چیزیں سمجھ چکے تھے، یہ لوگ قرآن کے احکام کو سمجھ چکے تھے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس میں دل لگانے کی بجائے آخرت بناؤ، قبر کو روشن کرنے والے کام کرو، آخرت چمکانے والے کام کرو، آخرت میں بہتری والے کام کرو، جنت کی نعمتیں وہ حاصل کرنے والے کام کرو جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، زائل نہیں ہوں گی۔ اور اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت عثمان کے لیے کیا تعریف کے جملے جاری کروائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان اس حال میں دنیا سے گئے کہ دنیا سے کچھ نہ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے وقت جب تشریف لائے تو جھک کر ان کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اے عثمان اللہ تم پر رحم فرمائے، نہ تم نے دنیا سے کچھ لیا اور نہ ہی دنیا تم سے کچھ لے سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے جس پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رونے لگے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم صبح ایک لباس میں ہوگے، شام کو دوسرا لباس پہنو گے، اور تمہارے سامنے کھانے کا ایک کے بعد دوسرا پیالہ رکھا جائے گا، اور تمہارے گھروں پر کعبۃ اللہ کے پردوں کی طرح پردے لٹکے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کیونکہ اس میں ہمارے لیے سہولت اور آرام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا، حالانکہ آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے بھی اس کی گواہی دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد انہیں بوسہ دے رہے ہیں۔ کیا قسمت پائی حضرت عثمان بن مظعون، کیا مقدر پایا۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں آخری وقت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عطا کرتے، ان کے جلووں میں موت آ جائے، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے جانا نصیب ہو، ان کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے ہوئے ایمان و عافیت کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں، دنیا کی حرص میں، ہوس میں، مال کے لالچ میں نہ پڑے، دنیا کی گندی محبتوں میں نہ پڑے۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق عطا کرتے، لقائے مولا کا شوق نصیب ہو جائے۔ کیا قسمت پائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دے رہے ہیں، حضور چوم رہے ہیں اپنے پیارے غلام کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا حکم دیا۔ جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی مسز نے کہا، زوجہ نے کہا، اے ابو صاحب تجھے جنت کی بشارت ہو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کیسے اس کا علم ہوا؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ کہتی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے تو یہی کافی ہوتا۔ اللہ رسول کی محبت ہی کافی تھی اس کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور محبت بھی کیسی کمال کی تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے اور فرما رہے، عثمان دنیا نے تم سے کچھ نہ لیا، تم نے دنیا سے کچھ نہ لیا۔ کمال۔ اور پھر دنیا ان کے اوپر حاوی نہ ہو سکی، تو اللہ رسول کی محبت ہی کافی ہے۔ تو حضرت ابو اسحاق سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ پرانے کپڑوں میں ملبوس ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی، تو عرض کی، میرے شوہر دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ کو جب اس بات کی خبر ملی تو حضرت عثمان کو بلا کر فرمایا، کیا تمہارے لیے میرا طریقہ کافی نہیں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ اچھی حالت میں اور خوشبو لگائے ازواج مطہرات کے پاس آئیں، اور جب حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو انہوں نے یہ اشعار کہے، اے میری آنکھ سیدی عثمان بن مظعون کے وصال کی مصیبت پر خوب آنسو بہا، اور اس ہستی پر گریہ ازاری کر جس نے اپنے رب کی خوشنودی میں راتیں گزاریں، اور اس دفن شدہ بے مثال شخص کے لیے خوشخبری ہے، بقیع غرقد ان کا بہترین ٹھکانہ ہے، اور دنیاوی مصیبتوں کے بعد ان کا مدفن روشن ہو گیا۔ ان کی وفات سے دل کو ایسا صدمہ پہنچا ہے جو مرتے دم تک کبھی ختم نہ ہوگا، اور میرے صبر کا ذخیرہ بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ کس قدر آپ سے محبت کرتی تھی، اور کس قدر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، آپ بھی تو زاہد تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو سمجھایا تو پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کسب بھی کیا، ان کو جو ہے وہ سہولیات بھی عطا فرمائیں۔ لیکن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کس زہد کے ساتھ، کس تقوی کے ساتھ، کس سادگی کے ساتھ، کس پرہیزگاری کے ساتھ دنیا گزار کے چلے گئے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم بھی توکل، سادگی، اللہ کی رضا، صبر، شکر اور تقوی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نیکی کے کاموں پر استقامت دے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ الکریم عمل کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ